بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے فضائل کی بات چل رہی تھی، تو اعتکاف میں ایک جو ہے فضیلت یہ ہے کہ انسان کو مسجد میں رہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو مسجد میں کے فضائل آپ نے کچھ بیان کیے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے، تمام اعمال، حتیٰ کہ اس شخص کا ثواب بھی میرے سامنے پیش کیا گیا جو مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر لا کر پھینک دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان مسجد میں ہوتا ہے تو اور نماز کے لیے جائے تو حدیث مبارکہ کے مطابق جب تک وہ نماز کا انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کو ثواب نماز ہی کا ملتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم، کہ جو بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ اس پر صلات بھیجتے ہیں۔ تو جب کسی عام انسان کی طرف صلات کی نسبت ہو، درود کی نسبت ہو، جو فرشتے کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب یہ ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب انسان مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہے کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم، فرشتے اس بندے پر رحمت کی دعا بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اور اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ اور جب تک کہ وہ وضو نہ توڑے یا کسی کو ایذا نہ دے۔ تو دیکھ لیں اس کے اندر ایذا نہ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ وضو توڑنے کے اندر بھی اگر وہ جان بوجھ کر وضو توڑتا ہے تو اس میں فرشتوں کو ایذا دینا ہے، اور اسی طرح کسی بندے کو ایذا دینا، تو حقوق العباد کا خیال اعتکاف کے اندر بھی کرنا ہے کہ کسی بندے کو ایذا نہ دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں اعتکاف فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال ظاہری فرما گئے تو آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے ڈھونڈنے کے لیے، اصل جو اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر ڈھونڈنے کے لیے پہلا پورا عشرہ اعتکاف فرمایا اور اس میں آپ کو شب قدر نظر نہ آئی۔ پھر دوسرا عشرہ پورا وہ اعتکاف فرمایا تاکہ شب قدر مل جائے، لیکن جب پھر تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر باہر نکالا اور فرمایا کہ سب شب قدر کو تیسرے عشرے میں ڈھونڈو، تیسرے عشرے کی تاخ راتوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا، صرف 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گیا۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور پھر جب ایک دفعہ رہ گیا سفر کی وجہ سے رہ گیا تو اگلے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے اعتکاف کے اندر کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ میں بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، تو ان کا چونکہ حجرہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا، قریب تھا، تو انہوں نے وہاں قریب ہی خیمہ لگا لیا، اور لیکن جب باقی ازواج کو پتہ چلا تو ان میں سے بھی کچھ نے وہاں پر خیمہ لگایا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیموں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو انہوں نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، باقی سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے خیمے یہاں سے اٹھا لیں۔ تو اس میں ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، باقی چونکہ بغیر اجازت کی بیٹھی تھی، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کو اجازت ہو گئی ہے تو شاید یہ اجازت ہمارے لیے بھی کرامت ہے، لیکن وہ بغیر اجازت کی بیٹھی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو، جو کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں عورتوں میں سے، تو ان کو نہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے اجازت دی، تو باقی آج کی عورتوں کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق اللہ تعالیٰ کا عاشق، وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے جو اعمال ہیں وہ اس کو سنت سمجھ کے اپناتا ہے، چاہے اس کا اس کو بظاہر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو۔ تو عاشق کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ میرے معشوق کے حبیب کی یہ سنت ہے، اور پھر مسلمان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عاشق ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور پوری سارے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق یہ تو جو ہے ایمان کی شرط ہے، لیکن یہ عشق جو ہے وہ دل کا جذبہ ہے، تو اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انسان عمل کرنے والا بن جائے۔ آپ کو عاشقوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو چکا دلوایا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو کسی وجہ سے آپ نے کسی ضرورت سے اونٹنی کو اس طرح یہاں سے گھما کر گزارا، تو میں بھی یہاں سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت تازہ کرنے کے لیے، اگرچہ ضرورت نہیں تھی تو اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ اجلسوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سائڈوں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے مخاطب تھے، لیکن آپ آ رہے تھے، آپ ابھی جوتیوں کی جگہ پر پہنچے تھے تو وہیں پر بیٹھ گئے کہ میرے محبوب کا حکم آ گیا ہے تو اب میں نے بیٹھ جانا ہے، چاہے وہ مجھ سے مخاطب ہیں یا نہیں ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بھیجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق ازار کو جو تہبند باندھا ہوا تھا اس کو ٹخنوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اب جو ساتھ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، یہاں پر تو بڑے سرداری کی علامت یہی ہے کہ جتنا اظہار ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ اتنا بڑا سردار سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کو لٹکانے سے انکار کر دیا کہ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔
اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ بہت سارے وزیروں مشیروں کے ساتھ بیٹھ کے جو کھانا کھا رہے تھے تو آپ سے نوالا گر گیا. اس وقت عرب کے جو حالات تھے وہاں پر نوالے کو زمین سے اٹھا کر کھانا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن سنت کو تازہ کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوالا اٹھایا اور اس کو صاف کیا اور اس کو کھایا. تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کونی سے دھوکہ دیا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں ان احمقوں کے لیے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، مرض سال میں ہے، تو ان کی عیادت کے لیے نوجوان آیا. جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے اس کو واپس بلایا اور اس کو کہا کہ اے نوجوان، تیرے جو اظہار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے. دیکھیے آپ کے بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی کس قدر جو ہے وہ خیال ہے. حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل روم کے پاس سفیر بن کر گئے اور وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ ادھر آئے، آپ میرے پاس کرسی پر بیٹھے. آپ پہلے بے خیالی میں بیٹھ گئے لیکن دیکھا تو وہ کرسی سونے کی تھی، تو فوراً اٹھے ایسے جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے نبی نے اس جیسی یعنی سونے بنی ہوئی چیز پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اتنی بڑی جگہ پر اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں. تو حضرت جو ہے جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں ٹالا. یہ عاشق تھے، یہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا. تو جب جنگ ختم ہو گئی، جس رات کو ختم ہوئی اس دن صبح ہی انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی فوج کو لے گئے. جیسے ہی حملہ ہونے لگا تھا صبح کے وقت کے پیچھے سے ایک صحابی دوسرے وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آ کر یہ سنانے لگے کہ وفاء اللہ غدر، وفاء اللہ غدر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی قوم سے تم معاہدہ کر لو تو اس کو اس وقت تک نہ توڑو جب تک کہ وہ نہ توڑے یا معاہدے کی مدت نہ ختم ہو. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق پر تھے کیونکہ معاہدے کی مدت ختم ہو گئی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا اپنی فوجوں کو واپس کر لیا. حالانکہ اس موقع پر فوج کو واپس کرنا یہ بڑا ایک مشکل امر ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ان حضرات کو اپنی زندگیوں سے بھی زیادہ وہ محبوب تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار کے لیے نکلے اور وہاں سے گئے اور وہاں سے واپس آدمی ساتھ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ تو آپ کو کوئی کام بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے سلام والی، میں بازار گیا، جو بندہ مجھے ملا میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، آج اس سنت پر عمل کرنے کا دل کر رہا تھا تو میں بازار کی طرف گیا، ورنہ میں نے کوئی چیز خریدنی کوئی نہیں تھی. ایک صحابی ہے معاویہ بن قرہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے. پھر کسی نے بھی کبھی بھی پوری زندگی میں ان کے قمیض کا اوپر والا بٹن بند نہیں دیکھا. یہ عشق کی باتیں ہیں اور یہ محبت کی باتیں ہیں، سنت کے پر عمل کا جذبہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ایک جگہ پر سے گزرے تو وہاں سے سر جھکا کر گزر گئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے سر کیوں جھکایا؟ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، یہاں پر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی نیچے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا تھا تو میں نے سنت پر عمل کرنے کے لیے. اگرچہ یہ سنتیں وہ نہیں ہے کہ جو سنن خدا کے رہتے ہیں، یہ سنن عادیہ ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی رہنے نہیں دیتے تھے. ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بیل کے چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں جس پر بال نہیں ہیں. انہوں نے ساری زندگی کالے رنگ کے جوتے بیل کی دباغت والے پہنے. اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گوشت کے سالن میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں تو انہوں نے پھر ساری زندگی کدو کو اپنا محبوب بنا لیا. اور حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابی نہیں ہے، یہ فقہا میں سے ایک بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت محبوب رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. تو مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ کدو مجھے تو پسند نہیں ہے. تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تلوار نکال دی. تو میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ حضور کو کدو پسند تھا، تم کہتے کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ایسا عشق تھا. بعض صحابہ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی داڑھی مبارک کو کینچی نہیں لگائی، تو انہوں نے ساری زندگی اپنی داڑھی جو ہے اس کو کینچی نہیں لگائی، کاٹا نہیں. اور بعض نے اس میں سے عشق کا ایک پہلو یہ نکالا کہ کینچی نہ لگانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ایک مشت سے زیادہ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک مشت سے زیادہ کبھی بھی اپنی داڑھی مبارک ہونے نہیں دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر گئے، وہاں پانی منگوایا اور وضو کیا اور پھر وضو کے دوران مسکرائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسکرائیں کیوں ہیں؟ تو کہا کہ اس طرح سے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے تھے. ہم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث بیان فرمائی کہ جب وضو کرنے والا وضو کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء سے گناہ دھل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو وہ پوری حدیث. لیکن سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسکرائے اس وقت وہ بھی مسکرائے. تو اعتکاف کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے. آج بھی ہم اپنے دارالحدیثوں میں حدیثیں پڑھتے ہیں، حدیث مسلسل بالمصافحہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تھی تو اپنے صحابہ کے ساتھ مصافحہ فرمایا تھا، تو یہ سنت آج بھی تازہ کی جاتی ہے. ایک حدیث ہے کہ مسلسل باعطاء مذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح عطا فرمائی تھی. تو اب جب شیخ الحدیث اپنے وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو، ہر شاگرد کو، چاہے جتنے بھی شاگرد ہوں، وہ تسبیح دیتے ہیں. ایک ہے مسلسل باخذ اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تھی داڑھی مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمائی تھی، تو آج بھی جب وہ حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے تو محدثین شیخ الحدیث حضرات وہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے. تو اعتکاف کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. جس طرح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا. تو اعتکاف کی فضیلت میں ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہمارے پیارے حبیب مدینے والے مصطفیٰ آقائے کل مولائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ